مسلمانوں کا حال اصل میں یہی ہو گیا ہے، جو آپ بہت پیچھے چلا گیا وہ اصل میں عقل سے چلا گیا ہے۔ بہرحال بس اس کو اینڈ کر دیں دیکھیے، اس کو ہم اور کلیئر کر دیں کہ یہ جو ہدایت ہے قرآن کی، قرآن مطلب پڑھائی مطلب کس کی پڑھائی؟ اس پورے سسٹم کی پڑھائی، کریشن کی پڑھائی، یہ تمام انسانیت کے لیے اس کی گائیڈنس ہے۔ اس نے سب کو بتایا ہے کہ نمک کھارا ہوتا ہے کہ کھٹا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو بتائے دوسرے کو نہیں بتائے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو وہ کہہ رہا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس کے جو بیانات ہیں اس سے اس نے ہدایت دے رکھی ہے۔ کس سے؟ اسٹیٹمنٹ سے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، لائف اپنے اسٹیٹمنٹس دیتی ہے اور مٹیریل وہ اپنے اسٹیٹمنٹس دیتا ہے، اور اسی اسٹیٹمنٹس میں ہدایت ہے۔ اس سے انسان پہچان لیتا ہے کہ سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے، دو اور دو کتنا ہوتا ہے، کس کا کتنا وزن ہے، کس کی کیا اصلی ہے کیا نقلی ہے۔ یہ سارے گائیڈنس ہدایت کس میں ہے؟ بینات میں، اسٹیٹمنٹس میں۔ اور اسٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ لائف کا ہے اور دوسرا اسٹیٹمنٹ مٹیریل کا ہے۔ والفرقان، اور دونوں میں اس نے فرق بتایا، صحیح اور غلط، اچھے اور برے، حق اور باطل، ست اور اسد، سب میں اس نے کیا کیا ہے؟ فرق بتایا، اس کو جسٹیفائی کیا۔ فمن شہید منکم الشہر، اب دیکھو یہ بات راجہ، کہ جو تم میں سے گواہ ہو، کس کا؟ اس مہینے کا، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صوم کرے۔ تو وٹنس، جو وٹنس ہوگا، وٹنس مطلب جو اس کا جانکار ہوگا، جو اس کو جان لے گا۔ اب جانے گا کیسے؟ جب وہ اس کو جاننے کے لیے دماغ لگائے گا، کوشش کرے گا، تو وہ جان لے گا۔ جیسے کہ مان لو ہمیں راستہ، ہمیں پتہ معلوم کرنا ہو کہ یار ہم کو کمانیہ جانا ہے تو کہاں سے جائیں گے، تو جو جاننا چاہے گا، شہادت چاہے گا کہ ہمیں اس کی ایڈریسنگ ملے، تو اس کو ایڈریس مل جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ وہ جاننا چاہ رہا ہے، روٹ معلوم کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی دھندا کرنا چاہتے ہو، سب معلوم کر لیتے ہو، فائدہ نقصان، صحیح غلط، کون کیا، سب پتہ کر لیتے ہو، کیونکہ آپ کرنا چاہ رہے ہو۔ تو جو اس مہینے کی شہادت کو حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر لے گا۔ تو جب وہ حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ صوم کرے، مطلب پھر اس نیموں کا پالن کرے۔ یہ بات یہاں پر ہے۔ بہرحال اب اس بات کے ساتھ میں اس کو اینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے دیکھو، قرآن جو بھی بات کرتا ہے وہ وٹنس پہ کرتا ہے، ایویڈنس پہ کرتا ہے۔ ہم کو اپنے اندر یہ شعور لانا ہے کہ جسٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے۔ جسٹیفائی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جسٹیفائی کس کو کہتے ہیں؟ مطلب صحیح غلط، اچھے برے میں، ریئل اور ان ریئل میں، جھوٹ اور سچ میں، یہ ہم فرق کر سکیں۔ جیسے مجرم کون ہے اور کون نہیں ہے، تو ایک جج کا کام کیا ہے؟ جسٹیفائی کرنا کہ جرم کیا کس نے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اوزار پایا گیا، مرڈر اس نے نہیں کیا، مرڈر کسی اور نے کیا ہو، تو یہ جسٹیفائی یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایویڈنس ملیں گے زمین پر ہی، تو اس کے لیے آپ کو عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، تب آپ جسٹیفائی کر پاؤ گے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہر چیز خود اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، لیکن آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ تو جو جسٹیفائی کرے گا اس کو پھر وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، وہ چیزیں ملیں گی۔ تو یہ پروگرام بالکل بھی قرآن کا ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں کوئی بات کری جا رہی ہے۔ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس جگہ پہ بیٹھتا ہی نہیں۔ اگر میں اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں کہ میں یہ تمہیں غلط بتا دوں، کچھ بھی بتا دوں کہ ایمان والا کون ہے، تو میں اس جگہ پہ بیٹھوں گی نہیں، کیونکہ یہ غلط ہے، یہ میں گمراہی ڈال رہا ہوں۔ ہاں، اگر اللہ نے
مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں یہ حق ادا کر سکوں، بتا سکوں، تو ہی میرے کو یہ حق بنتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں، اور نہیں تو یہ تو پھر گمراہی ڈالنا ہو گیا کہ میں یہاں بیٹھ کے تم کو مومن کچھ کا کچھ بتا دے رہا ہوں، تم کو مسلم کچھ کا کچھ بتا دے رہا ہوں۔ یہ ورڈ یونیورسل ورڈ ہے۔ مومن امن امانت سے بنا ہے، اسی سے اس کو پکڑا جاتا ہے، روٹ سے۔ یہ ایک پڑھائی ہے اس میں کہ مومن امانت دار۔ اب یہ کہ امانت میں ہم کو خود ڈھونڈنا پڑے گا کہ امانت ہم نے کیا لی ہے۔ تو جب غور کیے کہ امانت میں ہمارے پاس کیا ہے، وَكُنْتُمْ وہ کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ اموات، کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ ہم نے تمہیں زندگی دی۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تم کس بات کے امانت دار ہو، کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر جو کچھ بھی تم کو دیا ہے وہ زندگی میں دیا ہے۔ جب لائف ملتی ہے تو لائف کے ساتھ وائف ملتی ہے، پھر وائف کے ساتھ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، پھر پریوار کے ساتھ گھر مکان گاڑی گھوڑے کا معاملہ ہوتا ہے، سونے چاندی کا، مطلب پھر پوری جو ایک سماج بنتا ہے وہ دو جوڑے کے بعد بنتا ہے، رشتے کے بعد بنتا ہے، پھر اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو ایسے ہی اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ہوا میں بالکل کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو ہر انسان فطری طور پر، ادھر دیکھو، فطری طور پر ہر انسان مسلم ہے، فطری طور پر ہر انسان مومن ہے، فطری طور پر ہر انسان نیک ہے، بھلا مانوس ہے، انسان ہے۔ اب اگر وہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے، فطرت سے ہٹ جاتا ہے، تب پھر وہ برائی کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر وہ فطرت پر ہے تو فطرت کے لیے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ کتب علیکم الصیام۔ اگر آپ فطرت پہ اور فطرت سے ہٹ گئے تو پھر آپ کے لیے وہ قانون نہیں ہے۔ بھائی اللہ اسی کو کہے گا تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ تقوی کی صلاحیت رکھنے کی، اختیار کرنے کی اس نے آپ کو دی ہے۔ مسلم اس نے آپ سب کو، پر مسلم مطلب وہ جو پیس حاصل کر سکتا ہے، آبٹین کر سکتا ہے، ایکوائر کر سکتا ہے، وہ مسلم ہو گیا۔ جو سلامتی لے سکتا ہے لے لے، نہیں لے سکتا ہے نہیں لے، جو امانت لے سکتا ہے لے لے، نہیں لے سکتا ہے نہیں لے۔ اس سے ہے، یہ ورڈز کو بالکل ہم کو ایسے نہیں لے کے جانا ہے، اور اللہ فرق نہیں کرتا کسی میں، لا نفرق، اللہ کسی میں فرق نہیں کرتا۔ اور ایسا اللہ کس کام کا ہے یار جو فرق کر دے؟ اللہ کا قانون تمام عالم انسانیت کے لیے یکساں ہے، وہ انسان کے عمل ہے۔ ایک منٹ، نہیں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے قانون قوانین میں اللہ فرق نہیں کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، انسان فرق کرتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ تھوڑی نہ کرتا ہے۔ لیکن وہ آدمی پھر وہی تو ہوگا جو آگے کھڑا ہوگا نا۔ تو وہ تو کامن سینس کی بات ہے نا یار، وہ تمہاری مسٹیک ہے نا، اس میں اس کو کیوں سمیٹ رہے ہو؟ بھائی آپ نہیں فالو کر رہے ہو، مان لو یہاں سے آپ کوئی سامان اٹھا کے لے جاؤ تو یہ تو آپ کی مسٹیک ہے نا، یہ آپ کا انڈیویژول میٹر ہے، اپن اس کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے سب یکساں ہے، سب برابر ہے۔ اب اس برابری والے اس میزان سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو وہ اس کا میٹر ہے نا، وہ خود آگ میں گھس گیا ہے تو وہ جانے، اس کی پرابلم جانے، وہ آگ میں تو وہ خود گئے۔ آدمی کا عمل دیکھ کے اپن اس کو کافر کا، ہاں وہ غلط ہے یار۔ یہ بتاؤ، کافر کو کافر نہیں کہو گے تو مومن کہو گے، جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہو گے، سچا کہو گے۔ وہی تو کہانی آ جاتی ہے۔ ارے چلیے بہرحال چلو صحیح کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے۔
یہ سب باتوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ.